اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں 90% عوام جاہل ہیں تو شاید اس بات پر کوئی زیادہ اعتراض نہ کرے، لیکن اگر میں کسی جنس کو ٹارگٹ کروں کہ اتنے فیصد عورتیں یا اتنے فیصد مرد جاہل ہیں تو یہ بات نفرت ابھارے گی۔ تو اصل مسئلہ جنس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اگر خواتین یا مرد کی زیادہ تعداد جاہل ہے کی بجائے یہ کہا جائے کہ خواتین یا مردوں کی زیادہ تعداد کم علم یا نہ سمجھ ہے تو شاید پھر بھی کسی کو بہت برا نہ لگے۔ تو گویا کوئی بات سمجھانے یا بتانے میں الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہے، ورنہ آپ کی بات چاہے صحیح ہے یا غلط وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارا المیہ دیکھیے کہ ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ مرد حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% عورتیں جاہل ہیں، اور خواتین کہہ رہی ہیں کہ تم انہی عورتوں کے جنے ہوئے ہو، اب بات کرو۔ یہ مباحثہ ہے آج ہمارا، اور مباحثے ہماری ذہنی حالت اور فکری صحت کا تعین کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی یہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے مسائل بھی اسی لیے حل نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم اصل ایشو کی بجائے غیر ضروری باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے یہ بیسٹ ایگزامپل ہے اس بات کو سمجھنے کی، بجائے اس کے کہ اصل مدعے پر بات ہو کہ کیسے ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے خیال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ہمارے سکولز نہیں جاتے، ہم اس کا کوئی حل ڈھونڈیں، لیکن ہم اس اہم نوعیت کے ایشو کو بھی عورت اور مرد کی لڑائی بنا کر وہ تاغوت کھیل رہے ہیں۔ ایک تو سارے اسکالرز مل کر کوئی ایک ہی مثال دے دیں تاریخ سے کہ کبھی کسی انسان نے دوسرے کو گالی دے کر اپنی بات سمجھا لی ہو۔ آپ سب لوگ تو انسانی نفسیات کے چیمپئن بھی بنتے ہیں۔ آپ کچھ سمجھانا یا سکھانا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً ان 95% جاہلوں کو ہی سکھانا چاہتے ہوں گے۔ تو اگر آپ سب سے پہلے انہی 95% کو جن کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر جاہل کہیں گے تو ان کو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خلاف کر لیا، تو پھر آپ نے سکھانا کس کو ہے؟ کوئی ایک انسان دکھا دیں دنیا میں جس کو آپ جاہل کہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی بات سنے یا مانے۔ آپ اپنے مخالف خیال کے متبادل خیال پیش کریں تاکہ اگلا اسے سنے تو صحیح، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چھوٹتے ہی پہلے مخالف خیال کو گالی دیتے ہیں، پھر اپنا خیال پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں وہی جب آپ کی بات سنے گا ہی نہیں تو پھر تو آپ کی بات کا کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ کڑوے لہجے کی گئی میٹھی سے میٹھی بات بھی اپنی تاثیر کھو دیتی ہے، اور آپ بیٹھ کر نتنے پھلا کر اصلاح کے نام پر ہر ایک کو رگڑے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ ہو، ہر کسی کا زور اپنی بات پہنچانے سے زیادہ دوسرے کو گالی دینے پر ہے۔ ہمیں آج تک اتنی سادہ سی بات سمجھ نہیں آ سکی کہ جب آپ دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو پھر یہ چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا بھی پھر بدلے میں صرف اور صرف گالی دینے کا سوچتا ہے۔ اس طرح بات اصل مدعے سے ہٹ کر گالیوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہر جگہ آپ کو صرف گالی بریگیڈ نظر آ رہی ہے۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ دھڑے بندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے دھڑے کی چاہے جتنی بھی عقل و منطق کی بات ہو وہ سننے کو تیار ہی نہیں، جیسے اس حالیہ واقعے کے بعد ہوا ہے۔ 2 دھڑے ایک دوسرے کو غلط اور بدبخت ثابت کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یعنی لبرل جتنی بھی مناسب بات کرے گا، ملا اسے ٹھکرانا اور رد کرنا اپنا فرض سمجھے گا، اور ملا جب کبھی اگر کوئی مناسب بات کر لے گا تو لبرل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ دھڑے بندی منطق کی دشمن بن جاتی ہے۔ انسان پھر ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ ہی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اسے ہر معاملے میں اپنی مرضی کے حقائق نظر آتے ہیں، اور حقائق اپنی مرضیوں سے ماورا ہوتے ہیں، کیونکہ عقل جب اپنی پسند کی محتاج ہو جائے تو پھر حقیقت نظر نہیں آ سکتی۔ ہم تب تک کسی بات کو عقلی بنیادوں پر پرکھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم پہلے اپنی ذات، اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پر نہ رکھیں۔ To understand anything in its true shape, you have to put yourself aside. آپ کو اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ میں کیوں کسی مخالف کی بات سنوں؟ جب آپ اپنی ذات کو سائڈ پر رکھ لیں گے اور مقصد صرف عقلی بنیادوں پر بات سمجھنا ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح آپ ہر مناسب بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار رہے، اور اگر اس کے خیال کو کوئی دوسرا خیال مات دے دے تو اسے کھلے دل سے تسلیم کریں۔ تو پلیز اگر کسی کا بھی مقصد صرف علم پھیلانا ہے اور کوئی بات سمجھانا ہے تو آپ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بجائے صرف اپنا سچ سامنے رکھیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کسی کو جھوٹا ثابت کر کے آپ اپنا سچ نہیں منوا سکتے۔ تو جب تک ایک دوسرے کو گالی دینا بند نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کی ہر بات بے سود ہے۔ آپ اصلاح کے نام پر جانے انجانے میں صرف نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔